السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی شب قدر کی 5 راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں کہ آپ نے کس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دوں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر، شب قدر۔ حدیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، پس جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بدقسمت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں جو ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن تو وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور پھر آواز بلند کرتے ہوئے نکل آئے۔ اپنی طاقت، جلال، عزت، اعلیٰ وقار اور بلند مقام کی قسم، میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ پھر فرماتا ہے، لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ معافی دے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب میں آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ 21ویں رات، پہلی شب قدر کی رات کے نوافل، توجہ سے سنیے گا۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ثواب، شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 23ویں رات، دوسری شب قدر کے نوافل، 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب، شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انعامات، اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 25ویں رات، تیسری شب قدر، 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد پہلا کلمہ یعنی کہ کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انعامات، شب قدر کی برکات کی طرف سے اللہ تعالیٰ لامحدود دعاؤں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انعامات، اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ کلام شہادت: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انعامات: یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ 27ویں رات، چوتھی شب قدر کی رات، 12 رکعت، 3 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انعامات: اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت، 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد درج ذیل دعا پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انعامات: نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سجائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے وظائف: قدرت کی رات 1، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ 2، رمضان المبارک کی 27ویں رات، جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فتح، سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ 3، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات، 5ویں شب قدر کی رات، 4 رکعت، 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اس کی آخری سانس مکمل ایمان، کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر کی دعا میں یہاں اسکرین پر مینشن کر دوں گی، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔